ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، فضل و احسان اور انعام ہے. اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک دے سکے. اسانوں آج جمعہ المبارک دا کہ مقدس بابرکت باعث بخشش و مغفرت یہ دن یعنی یوم الجمعہ عطا فرمایا، اور اس سے بڑا فضل ہے کہ اپنے گھر میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میدان معاشرے میں ہمارا ذریعہ نجات بنائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کی چند الفاظ تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علو مرتبت عطا فرمایا، اس کا ذکر رب العزت نے فرمایا. علو مرتبت یعنی ورفعناہ لک ذکر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کے درجات کی بلندی قرآن پاک کے ہر حرف میں، قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علو مرتبت کا ذکر ہے. علو صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا ذکر ہے. یعنی الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھایا. وہ کس طرح جو ہر ایک کو پڑھتا ہر کوئی قرآن ہے، مگر اپنی اپنی نظر سے، اپنی اپنی نظر سے. بعض رب العزت نے فرمایا قرآن
تو ہدایت ہے، قرآن تو ہدایت ہے، مگر کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتا مگر ہدی للمتقین، اس سے ہدایت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس سے ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ قرآن ہدایت ہے، مگر ہدایت ہر قرآن پڑھنے والے کو نہیں ملتی۔ کس کو ملتی ہے؟ ہدی للمتقین، جو متقین ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یہ پہلی آیہ کریمہ ہے، یہ قرآن کا شروع ہے۔ غالباً 2-3 جمعہ مبارک پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جس کے لیے رب العزت نے بشارت دی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ جنہیں عطا فرمایا، جن پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے۔ مومن کون ہے؟ اور رب العزت نے پھر ان مومنوں کی شرائط، چند شرائط پہلے بیان کی۔ چند شرائط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے کچھ مرحلے بیان فرمائے، اور پھر فرمایا خوشخبری دے دو جو مومن ہے، یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنے والی، کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے مگر مومن نہیں اسے کہا جا سکتا۔ کیوں؟ رب العزت نے فرمایا چند شرائط کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو مانو، مگر چند شرائط کے ساتھ، جو ان شرائط کے ساتھ میرے محبوب کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اس کا ذکر کئی جمعے، 2-3-4 جمعے شاید ہوتا رہا، آپ حضرات کو یاد ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کے متعلق فرمایا کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، تو قرآن ہدایت کے لیے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ رب العزت نے خود فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ بعض لوگ جو دلوں پہ ہی کثیرہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا بات جو دلوں پہ ہی کثیرہ، بعض لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بعض ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ ہدایت پانے والے بھی قرآن سے پاتے ہیں، اور گمراہ ہو جانے والے بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی
ہر عیب سے، ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کا معنی ہی پاک ہونا، ہر قسم کی آلائش سے پاک ہوتا ہے، اسے استفاء نصیب ہوتا ہے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ وقت آیا جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے رب العزت کی ذات فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو ہر وقت اس کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں۔ اس نے بچپنا بھی گزارنا ہوتا ہے اس معاشرے میں جو معاشرہ کلیتاً گمراہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو تب ہی تو نبی آتا ہے، اور جہاں بہت زیادہ گمراہی ہو نبی کو وہاں اتارا جاتا ہے، اس قوم کی طرف یعنی اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو اس محیط معاشرے جو گناہوں کی دل دل میں پاؤں سے لے کر سر تک ڈوب چکے ہوتے، اسی معاشرے میں اس نبی نے بچپنا بھی گزارا، جوانی بھی گزاری۔ مگر نبی وہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس گمراہ معاشرے میں گزارنے کے باوجود اس کی ذات پر گناہ کا ایک دبا، ایک چھینٹا تک نظر نہیں آتا۔ ورنہ وہ نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں، کل تو تم یہ کچھ کرتا تھا، آج تو انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو رب العزت کی ذات اقدس اسے ہر لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے بالکل ہی اپنا ایک خاص حلقہ ہوتا ہے جس میں اس نبی کو رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت پر فرشتے مقرر فرمائے جاتے ہیں، ہر لحاظ نال اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اسے ایک مخصوص ماحول میں رکھا جاتا ہے، کسی ایسی مجلس میں من جانے بلا اسے جانے نہیں دیا جاتا۔ یوسف علیہ السلام کی ابھی عمر کتنی تھی؟ ابھی عمر کتنی تھی؟ ابھی نوجوان ہی تھے۔ تو جو جب اسے وہ لے گئی تھی اپنے بسانے کی جگہ پر، وہ زلیخا، اور اس نے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا جو نبی کو زیب نہ دیتا تھا، جو نبی کے شایان شان نہ تھا، تو اس وقت رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن میں فرمایا وَلَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ کی برہان میدان میں آئی۔ اس وقت اگر اللہ کی برہان نہ آتی تو خدا نے خواستہ پتہ نہیں کیا ہوتا، شیطان کیا کر گئے، مگر اللہ رب العزت نے اپنی برہان اس وقت نازل فرمائی، یعنی معجزہ ہوا۔ برہان معجزے کی دوسری شکل ہے، معجزے کے مختلف نام، جس کا ایک نام برہان بھی ہے۔ تو آپ نے وہ سنا کر جو ثواب پڑھا اسے رب العزت نے برہان فرمایا۔ تو نبی کو اس ماحول میں رکھا جاتا ہے، کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں، اس حال میں نبی کو رکھا جاتا ہے اور پالا جاتا ہے، ہر قسم کی علائم سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک وقت آنا ہوتا ہے، اس نے اللہ کی طرف قوم کو بلانا ہوتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہوتا ہے، ایک راہ جو اللہ کی طرف جاتی ہے اس راہ پہ لوگوں کو چلانا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نبی طاقت نہیں دے سکتا، خدا نے خواستہ اگر وہ خدا نے خواستہ اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی چھینٹا ہو۔ اس لیے نبی
ہر قسم کی ادائی سے پاک ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے بلایا، جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، طور پر رب العزت نے بلایا موسیٰ علیہ السلام، میاں بیوی سفر میں تھے، تو دور سردی بہت تھی، تو دور دیکھا تو آگ کا جیسے بہت بڑی بہت زیادہ آگ ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، چمک رہا تھا پہاڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایلیہ کو فرمایا تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے انی آنست نارا، میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لے آؤں، یعنی یہاں تاپیں گے، اسے جلا لیں گے تو سردی دور ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جانب چل پڑے، اللہ نے اس بلایا تھا، وہ اللہ نے بلایا تھا، وہ پہاڑ نور کی طرح نور چمکا اس کا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر قلب کو اس طرف کھینچا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایلیہ محترمہ کو، ایلیہ مطہرہ کو وہاں ٹھہرایا اور آپ اس طرف تشریف لے گئے۔ تو جب اس وادی میں پہنچے، داخل ہوئے، تو پھر رب العزت نے بلا فرمایا موسیٰ فخلانا، اپنے جوڑے اتار، انہاں قبل واد مقدس اتباد ہوا، پاک وادی میں آ گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جوڑے اتار کے آگے گئے، ایک آواز تھی وہ آئی اور جوڑے اتار کے گئے، تو پھر وہاں 40 دن انہیں فرمایا رکو، 40 دن یہاں رکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر 40 دن وہاں اعتکاف کیا۔ پہلی حالت تو کیا تھی کہ نبی تھے، گناہ تو نبی کے نزدیک سے بھی نہیں گزر سکتے، نبی کے نزدیک سے بھی گناہ نہیں، تو پہلے استفاع اتنا نصیب تھا، پہلے وہ اتنے پاک تھے، مقدس تھے، مگر 40 دن وہاں اعتکاف کروایا، مزید استفاع نصیب، مزید استفاع نصیب، مزید انہیں دھویا، مزید گویا انہیں دھویا، اور 40 دن اعتکاف کے بعد پھر کلام فرمایا، پھر اس قابل ہوئے کہ اللہ سے ہم کلام، پھر اللہ رب العزت نے کی ذات اقدس نے کلام کیا، پھر اگلا سال تو نبی وہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام 40 دن اعتکاف کیا اور اس حال کو پہنچے اور استفاع نصیب۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ، اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ میں دور نہیں جاتا، بات لمبی چلی جائے گی، میرا مضمون اور دوسرا ہے۔ تو رب العزت کی ذات اقدس نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے اس قدر بلند مقام عطا فرمایا، اس قدر بلند مقام عطا فرمایا کہ اے محبوب تیری خاطر ورفعنا علو مرتبہ عطا، علو مرتبہ، اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند اس کا ذکر نہیں، کتنا بلند، اگر کوئی بلندی کا نام دے دیا جاتا تو وہ محدود ہو جاتا، بس یہی ذکر کیا کہ بلند کر دیا۔ اب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے، پھر پورا قرآن نازل کرتا، تو قرآن پاک کی ہر آیت آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بیان کرتی چلی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کی عظمتوں کا ذکر۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، صحابی نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو،
یہ حضور کی اخلاق ہے، یہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ اب اس مرتبے میں ان مراتب میں سے ایک کا ذکر کروں کہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو کچھ عرصہ گزرا، یہود نے تانا دیا، بات ہوئی، کوئی بہانہ بننا ہوتا، کوئی بہانہ بننا ہوتا۔ انہوں نے بات کی کہ نبی ہر بات نہیں کرتا ہے، دین لے کے آئے، ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے، اپنی شریعت لے کے آئے، تو منہ ہمارے قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے، بیت المقدس کی طرف اس وقت تک مسجد قبلتین، حاجی صاحب مسجد قبلتین، وہاں تشریف فرما تھے، حالت نماز تھی، حالت نماز تھی، جماعت ہو رہی تھی، صحابہ صف در صف حضور کے پیچھے تھے، نماز ہو رہی تھی، اور دوران نماز آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خیال آیا، دل پہ قلب اختر پہ کچھ بوجھ تھا، یہودیوں کی اس بات کہ قبلہ اپنا بنایا کیوں نہیں بنا دیتا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، اپنا قبلہ بھی بنا لے۔ یہ اس بات کا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کچھ اثر تھا، اور اسی کے زیر اثر خیال تھا، اس بات کا خیال تھا، اور خیال ہی تھا، خیال ہی تھا۔ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب اپنے رب کے نام پر صبر کر، اللہ کی نظر ہمیشہ تجھ پہ رہتی، اللہ پاک کی نظر ہمہ وقت تجھ پہ رہتی، تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑا، ہر وقت تو خدا کی نظر میں، ہماری نظر ہر وقت تجھ پہ رہتی، اور نظر تو بڑی چھوٹی بات ہے، آگے سنیے، یہاں تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایک ہوتی ہے دعا، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائے دعا کی وہ قبول ہوتی، وہ تو دعا ہوتی ہے نا، ہاتھ بھی اٹھائے پھر الفاظ بھی بولے، رب العزت سے مانگا بھی تو وہ دعا ہو گئی۔ یہاں دعا نام کی شے ہوئی، فقط خیال تھا، ان یہودیوں کے اس تانے کا اثر تھا قلب اطہر، اور اسی خیال سے دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ اگر اللہ رب العزت بیت اللہ بنا دے، یعنی مکے والا قبلہ ہمارا قبلہ بن جائے، خیال یہ تھا قلب اطہر میں۔ تو آپ نے دوران نماز اپنا رخ مبارک ایسے اٹھایا، دوران نماز ہو رہی تھی، اور اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا، اسی دوران نماز کی حالت میں وہی آ گئی قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ اب وہ تو چہرہ ایک طرف اٹھا تھا، اللہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی، اس کی ماں ہوتی، بچے کی ہر حرکت ماں کی نظر میں ہوتی، یہ اب کیا مانگتا ہے، یہ اب کیا چاہتا ہے، اس نے ایسے کیا، یہ مانگتا کیا؟ مائیں کہتی ہیں اب یہ سونا چاہتا ہے، اب یہ اس کے پاس جانا چاہتا ہے، اب یہ چاہتا ہے مجھے باہر لے جاؤ۔ بالکل مائیں ہر اس کی ادا سمجھتی ہیں کہ اب یہ چاہ رہا ہے، اب یہ چاہتا ہے، مائیں سمجھ جاتی ہیں۔
اب یہ دودھ مانگ رہا، تو ماں کی نظر بچے پہ اس طرح ہوتی ہے، ارے کہاں ماں کہاں خدا کی طرح، اور اپنے محبوب کے لیے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو چہرہ اٹھا تھا، اب رب العزت کی ذات اقدس نے جانا کہ محبوب چاہتا کیا، نہ ہاتھ اٹھائے نہ الفاظ بولے، رب العزت کی ذات اقدس سمجھ گئی کہ محبوب چاہتا کیا، تو حضور کا وہ قلب ازل میں وہ خیال ہے کہ ہمارا قبلہ اللہ رب العزت مکے والا بنا دے۔ رب العزت نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہوگا، اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہوگا۔ یہ سب کچھ نماز میں ہو رہا ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہی آ رہی ہے، وہی پیغام لے کے آ رہی ہے، اور یہاں سے پیغام لے کے وہی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، صحابہ صف در صف پیچھے، اللہ نولی جنہ کا قبلہ تنتردہ، محبوب تو چاہتا ہے کہ تیرا قبلہ تبدیل ہو جائے، جسے تو چاہے ہم اسے قبلہ بنا دیں، ہم قبلے اپنے لیے نہیں بناتے، جس کو تو چاہے گا اسی کو قبلہ بنا دے۔ اب قلب اطہر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سامنے تھا، محبوب چاہتا کیا، قبلہ تو تبدیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ تبدیل ہو جائے۔ اب کون سا قبلہ مصطفیٰ چاہتے، مکے کعبے مکے والا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، تو اس نماز میں وہی آ گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اگر تم مکے والا قبلہ چاہتا ہے، اگر تم مکے والا کعبے کو قبلہ بنانا چاہتا ہے تو ابھی سے اپنا رخ پھیر لے، ابھی سے اپنا رخ پھیر لے، جدھر کو تیرا چہرہ پھر جائے گا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں، ہم قبلے اپنے لیے نہیں بناتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی چھوڑ دیتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے قبلہ وہی بنتا ہے ریاض جس طرف وہ رخ کو موڑ دیتے، جدھر کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس ہوا وہی قبلہ بن گیا، وہی قبلہ بن گیا۔ تو کعبے کی فضیلتیں بیان کرنے والے، کعبے کی فضیلتوں کو بیان کرنے والے، کعبے کی عظمتوں کو بیان کرنے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قبلہ بنایا کس نے تھا، بیان کرتے ہیں، بیان کر جاتے ہیں، مگر پھر بھول جاتے ہیں کہ کعبے کو قبلہ کس نے بنایا تھا۔ اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مادر بدر اور ننگے لوگ اس کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، سارے کپڑے اتارتے تھے۔ انہیں شیطان نے یہ بتایا تھا کہ گناہ تب دھلتے ہیں جب لباس سارا اتارا گیا۔ مادر بدر ننگے لوگ اس کعبے کا طواف کرتے تھے، 360 بت اس کعبے میں رکھے ہوئے تھے، یہ حالت تھی کعبے کی۔ قبلہ تب بنا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس ادھر پھرا، جب رخ ادھر نہیں تھا اس کعبے کی حالت تھی۔ اور کیا موازنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، کیا موازنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ حضور نے تو اس کعبے کو پکڑ کر ایک دفعہ دوران طواف اس کعبے کا طواف پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا تھا، اس غلاف پکڑ کر اس کو تھوڑا جھنجھوڑا تھا کہ کعبہ تو بلند ہے،
تیرا ماحول بھی برادر تو عظمت والا ہے، تیرا ماحول بھی عظمت والا ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدہ ان حرمت المؤمن آدم عند اللہ مالہ ویدہ ودمہ. میری امت کا مومن، میری امت کا مومن جس نے خدا کو پایا، میری امت کا ولی اللہ، میری امت کا مومن، اس کی جان، اس کا مال، اس کی جان زیادہ عظمت والی ہے خدا کی بارگاہ میں ہے. کعبہ تم سے زیادہ عظمت والی میرے امتی کی عزت، اس کی جان، اس کا مال تجھ سے زیادہ فضیلت والا ہے خدا کی بارگاہ. اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی خدا نے خواستہ تو لاکھوں حج کعبے کی کراؤ تب تک معاف نہیں ہوگا جب زیادتی کرنے والا معاف نہ کر دے یا تم اس کا معاوضہ نہ ادا کر یا اس جرم کو قبول کرو، اس کا معاوضہ ادا کر دو تا وقت کہ وہ معاف کر دے. لاکھوں حج ہوئے اس کعبے کے تمہیں معاف نہیں کروا کہ جائے کہ موازنہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیا جائے. کعبے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، مکہ چھوڑا تھا، کوئی مکے میں رہا، کوئی صحابی مکے میں رہا، جائیدادیں چھوڑ دی، اولادیں چھوڑ دی، رشتے دار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، جو کسی سے لینا دینا تھا سب کو چھوڑ دیا، ہر شے چھوڑ کے چوری کے ساتھ وہ بدبخت دن کو جانے نہیں دیتے تھے، تیاری کے ساتھ جانے نہیں دیتے تھے، گھر کا سامان اٹھانے نہیں دیتے. تو صحابہ جب کسی کو فرصت ملی، جب کسی کو وقت ملا، ہر کوئی کسی نے مکہ چھوڑا اور جان میں مدینہ میں سفر ہو گئے. ان سے کہا کسی نے کہ کہاں جا رہے؟ کعبہ چھوڑ کے جا رہے. یہاں تو ایک نماز لاکھ نماز کا ثواب، کعبے کو دیکھنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کا جواب ہوتا تھا یہ کعبہ ہے، وہاں کعبے کا کعبہ ہے، وہ کعبے کا کعبہ ہے. میں آپ اس طرف نہیں جاتا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. وہ واپس پیچھے آتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اقدس، رب العزت نے فرمایا معبود فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ ابھی سے پھیر دے. اگر تم مکے والا قبلہ کعبے کو قبلہ بنانا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا رخ اقدس ادھر سے ہٹایا اور ادھر، اس کا نام ہے مسجد قبلہ ہے. رب العزت نے اس کا دیدار کروایا تھا. ایک اس کا محراب اس طرف ہے، ادھر بیت المقدس، ایک اس کا محراب اس طرف ہے، ادھر مکہ، اس کو کہا جاتا ہے مسجد قبلہ ہے. 5 مسجدیں ہیں ایک ہی جگہ، مسجد جمعہ، مسجد قبلتین، مسجد قباء، جہاں ہجرت فرما کر سب سے پہلے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا. مسجد قباء اور پھر مسجد عمر، 5 مساجد ہیں ایک جگہ. تو آقا دو جہان دوران نماز اپنا رخ اقدس ادھر پھیر لیا مکے کی طرف. اب صحابہ پیچھے، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے کئی واقعات پیش آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آپ نے بن بتائے، ایک قدم آگے اٹھائے، مسجد سے آگے ایک قدم اٹھائے اور تشریف لے گئے. جماعت ہو رہی ہے، آپ نے اپنا دستے اقدس ایسے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے یا پکڑنا چاہتے ہیں یا پکڑ رہے. دستے اقدس بڑھایا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے اور مسئلے پہ کھڑے ہو گئے. اب نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج کیا معاملہ تھا نماز کی حالت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ یہ تھا کہ میں نے مسئلے سے قدم اٹھایا اور میں جنت میں چلا گیا. میں جنت کی نعمتیں دیکھی، جنت کے باغ دیکھے. اب سمجھ آ گئی کہ
شب معراج براق لایا گیا تھا، براق لایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا وہ ذات براق کی محتاج، براق کی محتاج تھی وہ ذات؟ قدم اٹھایا جنت تشریف لے گئے، قدم اٹھایا جنت تشریف لے گئے. براق کے کتنے مرحلوں میں وہاں پہنچا، کتنی جگہ رکا، آسمانوں کی سیر کرنی تھی، آگے جگہ پہ جانا تھا، اور پھر جنت کتنے مرحلوں کے بعد پھر جنت پہنچے. وہ رفتار براق کی تھی، یہ رفتار نبوت کی تھی. وہ رفتار براق کی تھی، یہ رفتار نبوت کی ہے. قدم اٹھایا اور جنت میں تشریف لے گئے. وہاں میں نے بہت نعمتیں دیکھی، انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا. میں نے چاہا کہ اس کو میں توڑ لوں اور دنیا میں لے جاؤں. پھر مجھے خیال آیا کہ جنت کا میوہ اور مصطفیٰ کے ہاتھ لگے، قیامت تک میری امت کھاتی رہے گی، یہ کبھی ختم نہ ہوگا، یہ کبھی ختم نہ ہوگا. پھر میں نے کہا کہ امت محنت چھوڑ دے، یہ الفاظ ہیں آپ کے پاس. تو میں اس ڈر سے وہ خوشہ وہیں چھوڑ کے واپس چلا آیا. ایسے واقعات بھی ہوئے تھے نماز کی حالت میں، ایسے واقعات بھی تھے آپ دیکھ چکے تھے. آج جب قبلے کی تبدیلی کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا رخ اقدس پھیر دیا، مکے کی طرف کر لیا. اب سوچنے کا وقت نہ تھا، پوچھنے کا وقت نہ تھا، پوچھنے کا وقت نہ تھا. اللہ رب العزت فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صحابہ کی پر بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ صحابہ کھڑے رہیں، وہاں کھڑے رہیں، یا اپنا رخ حضور کی طرف پھیر لیں، وہاں کھڑے رہیں یا اپنا رخ پھیر لیں حضور کی طرف. کیا کریں؟ یہاں عشق کا اور عقل کا مکالمہ تھا. یعنی عقل کہہ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی آپ کا معمول ہے، کبھی بن بتائے نماز کی حالت میں کبھی آگے تشریف لے جاتے ہیں، پھر پیچھے تشریف لے آتے ہیں. تو آپ نماز پڑھ رہے ہو خدا کی بارگاہ میں، عبادت کر رہے ہو، اپنی نماز کو قائم رکھو، اپنی نماز کو. اسے فرمایا ہے رب العزت نے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ إِلَّا لِنَعْلَمَ. آزمائش کیا تھی؟ جہاں سوچنے کا وقت نہ تھا، ایک لمحہ تھا، فیصلہ ایک لمحے میں کرنا تھا کہ کون حضور کے. آزمائش کیا تھی کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ، جاننا چاہتے تھے، یہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، کون حضور کے پیچھے جاتا ہے اور کون پیچھے جانے سے مڑتا ہے. کون حضور کے پیچھے جاتا ہے اور کون پیچھے جانے سے مڑتا ہے. یہ آزمائش صحابہ کی تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں جب صحابہ کی آزمائش کی. اس وقت صرف نہیں تھا کہ صحابہ آزمائش میں تھے، صحابہ کی آزمائش کئی مرتبہ ہوئی، جگہ بجگہ صحابہ کی آزمائش ہوتی رہی، ہر جگہ صحابہ آزمائے جاتے رہے. بدر کے میدان میں صحابہ آزمائے گئے، یہ ان کی آزمائش تھی. فتح تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے رب العزت نے عطا کی اور کرنی تھی. صحابہ کو دکھایا گیا ہزاروں کے لشکر کے ساتھ ٹکرانا ہے، اور ان کے پاس روزہ رکھنے کے لیے بھی کھانا نہ تھا. کھجور کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور لکڑی کی چھڑیاں ان کے ہاتھ میں تھی، تلواروں سے مقابلہ کرنا ہے. سفر کرنے کے لیے سواری بھی نہیں، پیدل جانا ہے، وہ سفر بھی پیدل کرنا ہے، اور روزہ بھی ہے، روزہ بھی رکھنا. اور جن کے ساتھ مقابلہ ہے ان کے لیے تلوار کے مقابلے میں تلوار بھی پاس نہیں، لکڑی کی چھڑی ہے. یہ آزمائش تھی صحابہ. رب العزت کی ذات جاننا چاہتی تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کا وہ وقت تھا، اور جب امتحان میں سرخرو ہوئے اور صحابہ ہر میدان میں سرخرو ہوئے. وہ صحابہ تھے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورتا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معاہو، وہ محمد والے تھے، والذین معاہو، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد والے ہیں، والذین معاہو، جو محمد والے ہیں وہ محمد والے تھے۔ ان کی تربیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان عطا کیا تھا، انہیں ان کے قلب میں ایمان حضور کی ذات اقدس نے بھرا تھا، اور ایمان دوسری شے تھی، عشق کے ساتھ وہ بھرے ہوئے تھے، عشق کا مجسمہ تھا، مجسمہ عشق تھے وہ صحابہ۔ کسی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں ہے، پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا مقابلہ تلواروں کے ساتھ۔ صحابہ ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ پھر رب العزت کی ذات اقدس نے جب سب کچھ میدان بدر میں سب ادھر ادھر درست ہو گئے، جن کے ہاتھ میں چھڑیاں تھی اس وقت بھی نہیں ڈرے، جب ادھر ادھر میدان سجا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حضرت عمر نے نظر کی، سامنے ماموں کھڑا تھا، حضرت حذیفہ نے نظر ماری، ادھر باپ کھڑا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے نظر ماری، ادھر بیٹا کھڑا تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا چاچا تھا، کسی کا تایا تھا، اپنے خونی رشتے آنکھوں کے سامنے تھے، مگر ان کا پیار نہ تھا، مصطفیٰ کی ذات اقدس آپ کے قدموں میں مر مٹنے کا وہ جذبہ تھا۔ پیش نظر فقط یہ تھا، پیش نظر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اتنی آزمائشیں ان صحابہ کی رب العزت کی ذات اقدس نے فرمائی۔ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اتنی بڑی ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور آزمائشیں کی جاتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قرآن کا فیصلہ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انہیں خوف دے کے بھی آزمایا جاتا ہے، بھوک دے کے بھی آزمایا جاتا ہے، انہیں ڈرا کے بھی آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جان لے کے بھی آزمایا جاتا ہے، ان کی اولاد کو چھین کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ رب العزت آزمائش فرماتا ہے، ہم اس قابل نہیں کہ ہماری آزمائشیں کی جائیں۔ جن کے مرتبے ہوتے ہیں آزمائشیں ان کی ہوتی ہیں، اور جن کی آزمائشیں ہوتی ہیں پھر وہ اس پہ پورا بھی اترتے ہیں، جن کی آزمائشیں ہوتی ہیں پھر ان پہ پورا بھی اترتے ہیں۔ کتنی مرتبہ صحابہ آزمائے گئے تھے اور ہر میدان میں صحابہ سرخرو نکلے، جتنی مرتبہ بھی آزمائے گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پر تشریف لے جانے لگے حنین کے لیے اور دوسرے جنگوں کے لیے، آقا دو جہاں نے صحابہ کو فرمایا، اتنی راز کی اتنی باتیں آتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہر شخص، بعض لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، صحابیوں لاؤ مال جمع کرو۔ کون دین کی مدد کرتا، کون دین کی مدد کرتا، لاؤ اپنا اپنے حصے جمع کراؤ، مال لاؤ۔ یہ صحابہ کی آزمائش تھی، آزمائش کے لیے صحابہ سے کہا گیا، حالانکہ وہ رسول، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھجور کی خشک ٹہنی کو اپنا دست اقدس لگا دیں، دست اقدس لگنے سے وہ عمدہ چمکتی تلوار بن جائے۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب جنگ سے فوج واپس آ رہی تھی، کھانا ختم ہو گیا، یہ بچانے کے انکشاف ہوا، کھانا ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا جمع کرو، جو کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے جمع کر کے لاؤ۔ وہ 4 سیر اناج جمع ہوا، جس میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بھی تھے، کسی کے پاس بچے، اور کچھ کھجوریں بھی اس میں تھی، کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس فقط آٹا تھا۔ 4 سیر جمع ہوا، دست اقدس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ پھرا، خدا کی قسم 1500 صحابہ شیر ہو گئے، وہ ابھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ مصطفیٰ کی ذات تھی، اور سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موت آئے تھے، اور بدبختو اللہ کا محبوب ہو اور وہ موت آئے ہو، اللہ کا حبیب ہو اور وہ موت آئے ہو۔ وہ صحابی جو پہلے چلا جاتا تھا،
وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو مسائل بعد میں بیان ہوتے تھے نماز کے بعد وہ سن نہیں سکتا تھا. حضور نے باقی صحابہ سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ وہ روزانہ چلا جاتا ہے. اس سے پوچھا, اس نے عرض کی حضور میرے ہمسائے میں ایک یہودی ہے, دیوار کے ساتھ اس کے گھر میں بیری کا درخت ہے, اب بیر لگے ہوئے ہیں, وہ گرتے ہیں ہمارے گھر میں, مالک یہودی ہے, میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے جا کے وہ بیر جمع کر کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں تاکہ میرے بچے نہ کھائیں, اس لیے مجھے پہلے جانا پڑتا ہے. حضور نے فرمایا پھر ان تعلیمات سے تو معلوم رہ جاتا ہے, تو ایسے کر اس سے پوچھ وہ بیری کی قیمت کتنی مانگتا, وہ بیری کی قیمت کتنی مانگتا. اس نے زیادہ پیسے مانگے, وہ ادا کر دیے گئے, اسے ادا کر دیے گئے. اب وہ یہودی کچھ عرصے بعد اس بیری کا درخت کو وہ کھانے لگا. صحابی نے کہا اسے کہ تم نے پیسے دیے ہوئے, اس نے کہا میرے گھر میں ہے, میں مالک ہوں اس کا. جھگڑا تھوڑا بڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچ گئی, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا دو جہاں نے فرمایا چلو وہیں چلتے. یہودی بھی آئے ہوئے تھے, اس کے قبیلے کے یہودی بھی آئے ہوئے تھے, صحابہ کی جماعت بھی ساتھ تھی. آئے علی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے دستے اقدس اٹھایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی. آپ نے اس بیری کی طرف انگلی کی, دیکھ بیری کہاں ہے, دیکھ بیری کہاں ہے. نہ زمین وہاں سے اکھاڑی گئی, نہ پتہ چلا کہاں تھی, نہ وہ کھڈا بنا, نہ دیوار بنی. جب دیکھا تو وہ بیری صحابی کے گھر میں تھی. جب دیکھا تو صحابی کے گھر میں تھی. کتنے یہودی تھے جنہیں کلمہ نصیب ہو گیا, انہوں نے وہاں کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی یہ وہ مصطفیٰ کی ذات تھی. جب ایک صحابی نے عرض کی آقا میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے, آج فصل میری کھجوروں کا فصل ہوا ہے, تو لوگ جنہوں نے قرضہ مجھ سے لینا ہے وہ زیادہ ہے, میری آمدن کم ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں سب کا ادا نہیں کر سکوں گا. حضور ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے فرمائے کہ مجھے تنگ نہ کرے, اگلی فصل پر میں قرضہ ادا کر دوں گا. میرے آقا نے فرمایا تیرا وہ فصل کہاں ہے, وہ کہاں ہے؟ حضور باغ میں ہے. حضور نے فرمایا چلو وہیں چلتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے, صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. اسے فرمایا جس کا تم نے قرض دینا ہے سب کو بلا دو, اپنی بوریاں لے آئیں, اپنے کنڈے لے آئیں, اپنی تکڑیاں لے آئیں, سب کو لے کے وہاں انہیں سب کو بلا دے. آقا لوگ جہاں نے وہاں کپڑا اوپر پڑا ہوا تھا, اوپر ڈھیری کے تشریف فرما ہو گئے, بیٹھ گئے. فرمایا توڑتے جاؤ. وہ سب توڑتے گئے, سینکڑوں من توڑ لیا. جس کسی کا قرضہ تھا جتنا جس نے چاہا وہاں سے توڑ لیا. بوریاں بھرتی گئی, سب فارغ ہو گئے. خدا کی عزت کی قسم وہ ڈھیری ابھی کی ابھی ساری باقی پڑی. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے صحابہ کو فرماتے تھے کہ لاؤ اپنے حصے ڈالو, اسلام کی مدد کرو. نادانوں, حضور محتاج نہ تھے, یہ صحابہ کی آزمائش ہوا کرتی تھی, یہ صحابہ کی آزمائشیں ہوا کرتی تھی, اور ہر آزمائش پہ صحابہ پورے اترے. جب آقا دو جہاں نے صحابہ کو فرمایا کہ لاؤ مال اللہ کے دین کے لیے. ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضور دیا سلائی اور چراغ بھی لے آیا, تین والی ڈبی تے دیوا بھی لے آیا, سب کچھ لے آیا. پھٹی چادر پہ اوپر اوڑھ کر ابو بکر مجمع میں تشریف فرما تھے, صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہی آئی. آقا دو جہاں نے فرمایا ابو بکر خدا کی ذات نے پوچھا ہے, تو نے سارا دان میرے راہ پہ لٹا دیا, میرے رسول کے قدموں میں سب کچھ لٹا دیا, یہ اور پھٹی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہے, کیا تو مجھ پہ راضی ہے؟ ابو بکر نے جب یہ سنا تو خدا کی قسم
صحابہ ہر آزمائش میں پورے اترے. یہ آزمائشیں ہوا کرتی تھی، نہ دانو آقا دو جہاں کی ذات محتاج نہ تھی. یہ صحابہ کے امتحان ہوتے تھے، یہ صحابہ کے امتحان ہوتے تھے. ابو ہریرہ ایک پیالہ دودھ کا ابو ہریرہ کو عطا فرمایا تھا، پیالہ دودھ کا عطا فرمایا تھا. 70 افراد تھے. حضور نے فرمایا سب کو پلاؤ، تم بھی پی لے، سیر ہو کے پی، اور جو بچے باقی ہیں وہ بھی پلا دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کاش حضور مجھے ہی فرما دیتے کہ میں ہی پی جاؤں تو میں پی لیتا. حضور نے فرما دیا باقیوں کو بھی پلا. میں نے اتنا پیا، حضور نے فرمایا اور پی. میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا اور پی. اور جب میں نے عرض کیا آقا اب تو مجھے لگتا ہے ناک سے دودھ پار آنے لگے گا، آقا جو جہاں مسکرا پڑے. 70 ایسے بھوکے افراد کو پلایا، سب سیر ہو گئے، پیالہ بھرا ہوا ابھی موجود تھا. تم یہ سمجھتے ہو کہ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محتاج تھی، اس لیے صحابہ کو فرمایا کہ مدد کرو، اسلام کی مدد کرو. نادانوں صحابہ کو آزمائش میں ڈالا جاتا تھا اور ہر آزمائش پر صحابہ پورے اترتے تھے. اس لیے کہ رب العزت کی ذات اقدس سے ایک انعام لینا تھا. رب العزت کی ذات اقدس سے صحابہ کے لیے ایک انعام لینا تھا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اے محبوب اللہ ان لوگوں پہ راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پر کلچ کی اس درخت کے نیچے. میں نے عرض کی کہ ہر آزمائش پر صحابہ پورے تھے. یہاں رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صحابہ سخت آزمائش میں، صحابہ سخت آزمائش میں تھے کہ کیا کریں کیا کریں. حضور کے پیچھے پھر جائیں یا کعبے کی طرف قبلے کی طرف اپنا منہ رکھے نماز پڑھیں. عقل کہہ رہی تھی اپنے چہرے قائم رکھو قبلے کی طرف، جدھر کر کے تم نے نماز شروع کی تھی اپنے قبلے ادھر رکھو، نہ پھیرو. عقل کہہ رہی تھی، ارے عشق کہہ رہا تھا تمہارا قبلوں سے کیا مطلب، جدھر قبلہ کہے گا قبلہ پھر گیا تم اپنے رخوں کو مصطفیٰ کی طرف ڈال دو. ہائے ہائے مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی. ارے تیرے نقشے پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز، تیرے نقشے پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. دوسرا پارا اللہ رب العزت نے تفسیر کے ساتھ لوگوں یہ واقعہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ رب العزت نے قرآن میں لے کے فرمایا. اور پھر فرمایا رب العزت کی ذات اقدس نے اللہ لنعلم، جاننا چاہتے تھے، یہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے کہ کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون رسول کے پیچھے جانے سے مڑتا ہے. اس آزمائش میں تھے صحابہ. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون پیچھے جانے سے مڑتا ہے. یہ رب العزت فرما رہا ہے. اور آگے فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ چاہتا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو. ہائے ہائے میرے آقا کے غلام تھے، وہ میرے آقا کے غلام تھے. آقا جو جہاں پارے تھے وہ مصطفیٰ کے عاشق تھے. اور ہدایت کا معنی یہ اللہ الذین ھدی اللہ، جنہیں ہدایت نصیب ہو گئی تھی وہ جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے، اپنے رخ کو کدھر جانا ہے. تمہیں اپنی تمہاری قبلوں کے کیا مطلب، تم کیا قبلوں کو جانتے ہو، تمہارا قبلے سے کیا واسطہ. جدھر مصطفیٰ کا چہرہ پھر گیا تم بھی اسی طرف پھر جاؤ. مصطفیٰ کے پیچھے جانے کا نام ایمان، مصطفیٰ کے پیچھے جانے کا نام ایمان، مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈال لینے کا نام ایمان. جہاں فرمایا جاتا ہے کہ مجھے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. نماز میں آیا، وضو کیا، پھر آ کے نیت کی،
پھر نماز شروع کی، پہلے سبحانک اللہ پڑھا، رب العزت کی حمد و تعریف کی، پھر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریفیں کرتا رہا، پھر قرآن کی سورہ پڑھی، پھر رکوع میں گیا اللہ کی تعریفیں کرتا رہا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ وہ قرآن کی رب کی تعریفیں کرتا رہا، پھر سبحان ربی الاعلیٰ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا رہا، پھر اٹھ کے اتحیات میں بیٹھ گیا، پھر اتحیات میں پڑھ کے بیٹھ گیا، اب مصطفیٰ کا ذکر ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہائے ہائے میں نے عرض کیا کہ نقش پاک کی تلاش تھی، اور اس نقش پاک کی تلاش تھی، اسے نقش تب ملا جب اتحیات کے بعد کہا ایوہ السلام علیکہ ایوہ النبی، اے نبی تجھ پہ سلامتی ہو، اے میرے محبوب تجھ پہ سلام ہو، اے میرے محبوب تجھ پہ سلام ہو۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، جس کلمے پہ جب پہنچو یوں سمجھو کہ پردے اٹھ گئے ہیں، بلا حجاب آ گئے دو جہاں تشریف فرما ہے، اور میں مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہے، میں حضور کا دیدار کر رہا ہوں، یہ سمجھو کہ میں مصطفیٰ کی بات کا بھی بیٹھا ہوں۔ پردے اٹھا کے ارے خدا کی عزت کی قسم، ایسے تاریخ میں ایسے اللہ کے بندے گزرے، ایسے اولیاء گزرے، ایسے اولیاء گزرے، ایسے عرفاء گزرے، ایسے عرفاء گزرے، جب کہتے تھے ایوہ النبی، اس وقت تک اگلا کلمہ پڑھ نہیں لیتے تھے جب تک مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں لیتے تھے، جب تک بے نقاب عقائد جہاں کا جلوہ نہیں کر لیتے تھے وہ اس سے آگے بڑھتے نہیں تھے۔ یہ نقشے پاک عریف اللہ کی ذات کی نماز کو پڑھتے تھے، مگر تلاش مصطفیٰ کے نقشے پاک کی ہوتی تھی، تلاش ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے۔ اذاں الگ سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں الگ سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ، نماز اس کے نظارے کا، اب سمجھ آگئی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، یہ معنی ہے اس کا، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ جب ایوہ النبی پڑھا، جب ایوہ النبی پڑھا، پردے اٹھے، جلوہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے آ گئے، جلوہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے آ گئے، پردے اٹھ گئے، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ارے سب صحابہ کے رخ موڑ گئے، سب صحابہ کے رخ موڑ گئے، رب العزت نے فرمایا تم کامیاب ہو گئے، کون کامیاب ہو گئے؟ جو مصطفیٰ کے پیچھے مڑ گئے، جو مصطفیٰ کے پیچھے مڑ گئے، جن کے چہرے اتر ہو گئے جدھر مصطفیٰ تھے، جنہوں نے نماز کی حالت میں چہرے اتر رکھے گئے جدھر مصطفیٰ تھے۔ ارے عقل بناتی رہ گئی، عقل روکتی رہ گئی، عقل ٹوکتی رہ گئی، عقل ہر وقت ہمیشہ دھوکے دھوکہ دیتی رہی، عقل دیتی رہی مجھ کو دھوکہ صدا۔ ارے عشق تھا جس نے منزل پہ پہنچا دیا، عشق تھا جس نے منزل پہ پہنچا دیا، عشق تھا جس نے منزل پہ پہنچا دیا۔ حضرت اویس کرنی نے حضور کو دیکھا تھا، حضور کا دیدار کیا تھا، نہیں کر سکے تھے، آئے تھے مدینے آئے تھے، اور یہاں ایک بیان، اس کا بیان اہل جمعہ پڑھ کر چلو کر دیں گے۔ ایک نکتہ آ گیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کرن سے مدینہ کتنی دور ہے؟ 1000 میل بتاتے ہیں جی، 1300 میل، چلو تقریباً 1000 میل بھائی بتا رہے ہیں، تقریباً 1300 کلومیٹر، 1000 میل تھا فاصلہ، 1000 میل تھا۔ اس وقت افسولہ تھے، ہوائی اڈا تھا،
کوئی ایسا بندوبست تھا؟ تو یہی بیان کرتے ہیں نہ ماننے والے بھی بیان کرتے ہیں. آئے تھے والدہ سے اجازت لے کے مدینہ آئے تھے. ماں نے فرمایا بیٹا شام کو آ جانا، میں اکیلی، شام کو آ جانا، میں اکیلی تھی. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آئے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، حضور تشریف کہیں لے گئے تھے. یہ سب راز تھے کہاں تشریف لے جانا تھا، کہاں تشریف لے جانا تھا. جی عرش پہ پتا ہلے تو مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا. اب ایسا کیا پتا نہ چلا. یہ سب حکمتیں ہیں، آگے اس سے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں. آئے تھے، بتاتے ہیں نا، آئے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا تھا اور حضور فرما بھی گئے تھے. اس طرح کا ایک آدمی آئے، اس نے کندھے پہ ایک کھیسی یا ایسا کوئی شاید کپڑا رکھا ہو. پوچھا تھا، عائشہ حضرت عائشہ فرماتی ہے پوچھا تھا، میرے آقا نے فرمایا وہی تو شہباز تھا. پوچھا تھا، آیا تھا، آیا تھا. ماں نے کہا تھا شام کو واپس آ جائے. مڑ گئے تھے نا، سنا ہے نا ان سے سنا ہے نا، مڑ گئے تھے. شام کو واپس بھی چلے گئے تھے. 2000 میل سفر کیسے کیا؟ اس کا جواب ہے تمہارے پاس. کیسے سفر کیا تھا؟ آئے بھی تھے اور 2000 میل کا فاصلہ طے بھی ہو گیا، شام کو پہنچ بھی گئے. کیسے آئے تھے؟ وہی بات جو پہلے کر رہے ہیں. عقل دیتی رہی مجھ کو دھوکہ صدا، اور یہ عشق تھا جس نے منزل پہ پہنچا دیا. پرتے اٹھ گئے، زمین سمٹ گئی، قدم اٹھایا مدینے پہنچ گئے، قدم اٹھایا کرم پہنچ گئے. یہ ہے راز. اور ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا بعض لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض ہدایت پا جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان میں ہمیں کرے جو ہدایت پائے. ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ لطف و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.